السلام علیکم دوستو، ایک نئی سیریز کے ساتھ، بات چیت کی نئی سیریز کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ میرے بڑے پرانے دوست، ایک بڑے شاندار انسان، ایک بڑے شاندار انٹرپرینیور شرجیل اکبر صاحب میرے ساتھ ہیں۔ شرجیل صاحب بڑے زبردست بزنس مین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گیسٹ اسپیکر بھی ہوتے ہیں گاہے بگاہے۔ جو ہمارے انٹرپرینیورل کورس ہیں اس میں شرجیل صاحب نظر آتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ مجھے بڑی آسانی ہے کہ میرا جو دوستوں کا بورڈ ہے جن سے میں مشاورت کرتا ہوں اس میں بھی شامل ہے، میرے دل کے بھی بڑے قریب ہیں۔ شرجیل صاحب کو ایک کمال کا شوق ہے جو عموماً بزنس مینز کو نہیں ہوتا، اور اس شوق کی وجہ سے یہ میرے بڑے قریب ہیں۔ وہ شوق ہے کتابیں پڑھنے کا۔ شرجیل صاحب نئی کتابیں پڑھتے ہیں، پھر ان کتابوں کو میرے سے شیئر کرتے ہیں، ہم ان کتابوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ کتابوں کی ایک سیریز ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ ڈیلی ہم کچھ ریکارڈنگز کروائیں اور جو اپنی پسند کی کتابیں ہیں ان کی پریسز آپ کے ساتھ شیئر کریں، اس میں سے ہم نے کیا سیکھا، ہمارے کی نوٹس کیا تھے۔ اور آج جس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا اس کتاب کا نام ہے دی کمپاؤنڈ ایفیکٹ۔ یہ ڈیرن ہارڈی کی بڑی کمال کتاب ہے۔ ڈیرن ہارڈی بتاتا چلوں کہ ایک میگزین ہے، اس کا نام سکسیس میگزین ہے، اس کا یہ ایڈیٹر ہے اور بڑا شاندار کوچ ہے۔ یہ کتاب پچھلے کئی سالوں سے بیسٹ سیلر ہے۔ اس کتاب میں سے شرجیل صاحب نے کیا سیکھا وہ کچھ اپنے کی نوٹس شیئر کریں گے، میں بھی اپنی کچھ باتیں ایڈ کروں گا۔ شرجیل صاحب آپ نے یہ کتاب پڑھی، اس میں سے کیا لرن کیا؟ جی بہت شکریہ۔ پہلے تو آپ نے میرا اتنا اچھا تعارف کرایا، میں خود کو یقین نہیں کر پایا کہ جو ہے نا میں اس قابل بھی ہوں کہ شاہ صاحب جو ہے نا مجھے اتنی جو ہے نا محبت دیتے ہیں اور اتنا جو ہے نا اس قابل سمجھتے ہیں کہ اپنے جو ہے دوستوں میں شمار کریں۔ یہ کتاب میں نے پڑھی جی آج سے 4-5 سال پہلے، اور بہت ہی جو چند انٹرسٹنگ کتابیں میری نظر سے گزری ان میں سے ایک شامل ہے۔ اور ڈیرن ہارڈی کا بھی جو ہے نا جب میں نے دیکھا، اس کی ٹاکس دیکھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ویژنری آدمی ہے اور چیزوں کو بڑا اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کرتے ہیں۔ ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں اور میں ساتھ ایڈ کرتا چلوں۔ آپ نے ڈیرن ہارڈی کا کیا تو اس کی اور 2-3 کتابیں بھی اتنی ہی اچھی مجھے لگیں، جن میں سے ایک ہے انٹرپرینوریل رولر کوسٹر، وہ کتاب بڑی اچھی ہے۔ اس کے علاوہ بیسٹ ایئر ایور، اور ایک اس کی بالکل نئی کتاب ہے ڈیرن ڈیلی جرنل، یہ 2019 میں شائع ہوئی ہے۔ تو اس نے اپنے روزمرہ کے معاملات کو کتابی شکل دی ہے، وہ ایک بڑی اچھی چیز۔ تو یہ تو ڈیرن ہارڈی کے بارے میں بتا دیا۔ اب ہم جو ہے نا جو کتاب میں سے سب کچھ سیکھا نا ان سب کو باری باری ہم ڈسکس بھی کریں گے اور آپس میں جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ بال تھرو بھی کریں گے ایک دوسرے کو۔ ایک چیز جو ہے نا جو ہم چونکہ ایک نیا سلسلے کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں اور آج گفتگو کا آغاز بھی اگر ہم اسی سے کریں، جو ڈیرن ہارڈی نے جو ساری باتیں کی، مجھے اس کا کرکس جو ہے نا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں سے بھی ان کی جو سنت ہے وہ بھی بیسیکلی ایک ایسی ہی چیز ہے جو ڈیرن ہارڈی صاحب نے جو باتیں کہی ہیں۔ سنت کی تعریف میں نے جو ہے نا کسی ڈکشنری میں پڑھی تو لکھا تھا کہ وہ چیز جس پہ حضور پاک کاربند رہے، مداومت سے کرتے رہے، مداومت عمل۔ تو یہ جو ڈیرن ہارڈی صاحب کا بھی کہنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہیں اور کنسسٹنسی کے ساتھ کرتے رہیں۔ تو یہی ڈیرن ہارڈی صاحب کا جو کمپاؤنڈنگ افیکٹ کا جو سٹارٹ ہے وہ یہی ہے، اور اس میں جو ہے نا سنت رسول جو ہماری ہے وہ بھی کم و بیش یہی چیز کو ڈپکٹ کرتی ہے۔ اچھا، مجھے سب سے نا خاص بات اس میں یہ لگی کہ ڈیرن ہارڈی ایک متھ کو کلیئر کر دیتا ہے۔ وہ متھ یہ ہے، بڑی دنیا کہتی ہے کہ ایک دم سے لائف بدل جائے گی، یہ مطلب میں نے ایک دن ایکسرسائز کی ہے میں فٹ ہو جاؤں گا، آج میں نے ایک کتاب کے 2 صفحے پڑھ لی ہیں، علم آ گیا میرے پاس، یہ جی میں نے کوئی صحیح ٹریک چوز کیا اور بس کامیابی آ گئی ہے۔ ڈیرن ہارڈی کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی چیز ایک دم نہیں ہو سکتی۔ کام آپ جب بھی استقامت سے کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، اس کی کمپاؤنڈنگ اکٹھی ہوتی ہے تو وہ کامیابی ہوتی ہے۔ یعنی کوئی بڑی کامیابی جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی استقامت ہے۔ صحیح بات ہے۔ دنیا کا کوئی بڑا فیلئر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی استقامت کے ساتھ غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ فیلئر بنا۔ جی ایسا ہی ہے، بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اکٹھا کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ ساری چیزیں معرض وجود میں آتی ہیں، چاہے وہ کامیابی ہے چاہے ناکامی ہے۔ اور آئنسٹائن کا حوالہ جو ہے نا وہ کتاب کی پریسز کے حوالے سے لوگوں نے دیا کہ آئنسٹائن اس کو دنیا کا 8واں عجوبہ قرار دیتا تھا، کمپاؤنڈنگ افیکٹ کو۔ اور یہ تجربہ مجھے اپنے گھر میں بھی ہوا، میں اپنے بچوں کے ساتھ شطرنج اکثر کھیلتا ہوں، تو میں نے ان کو بتایا کہ ایسا ہوا تھا کہ ایک صاحب نے بادشاہ سے شطرنج کا جو ہے نا وہ چیلنج جیتا، اور بادشاہ نے ان سے خوش ہو کے کہا کہ جی اس کے بدلے میں آپ کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ چاول کا ایک دانہ ایک خانے میں رکھیں
اور اس کے بعد اس کو ڈبل کرتے جائیں سب کھانوں میں، تو جو اس کے آخر پہ آئے گا وہ مجھے دے دیں۔ تو بادشاہ نے کہا جی بڑا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور میں یہ آپ کو کر دیتا ہوں۔ اور میں نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ یہ تمہیں کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی کچھ کوئی تھیلا بن جائے گا یا کوئی بورا ہو جائے گا، کتنے زیادہ چاول ہو جائیں گے، ایک سے ڈبل کریں گے۔ تو میں نے وہیں شطرنج کھولی اور بچوں سے کہا کہ بھی رکھنا شروع کرو اور کاؤنٹنگ لکھنی شروع کر دو۔ تو 32ویں خانے پہ یعنی کہ آدھی شطرنج پہ 2 ارب اور سم تھنگ دانے ہو چکے تھے، جن کا میں نے کہا جی ایسٹیمیٹ لگائیں۔ میرے پاس ایک چھوٹا وہ جو ہے نا وہ ویگ کیلکولیٹر پڑا ہوا تھا، ویگ میٹر پڑا ہوا تھا، تو وہ کوئی 21,000 kg جو ہے نا وہ 32ویں پہ ہو چکا تھا۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ نہیں جی آپ چلتے جائیں۔ اس کے بعد کیلکولیٹر تو ختم ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد ہی، اور جب ہم نے بالکل اس کا اینڈ کیا تو وہ شاید کوئی چند ہزار ارب پہ تھا، 64ویں کے قریب، شاید بالکل اینڈ نہیں ہوا۔ تو وہ تو آپ دیکھیں کمپاؤنڈنگ میں کتنی طاقت ہے، جادو کتنا ہے، اور عام بندہ اس سے جو ہے نا وہ نابلد ہے، عام بندے کو اس کا علم نہیں ہے کہ یار یہ جو کمپاؤنڈنگ ہے وہ کتنا بڑا جادو کر سکتی ہے یا کتنا بڑا کسی جگہ پہ جو ہے نا چینج لا سکتی ہے۔ جو ڈیرن ہارڈی صاحب ہیں ان کی کتاب میں جو انہوں نے کیا کہ وہ ایک صاحب کو انہوں نے 3 ملین لینے کا کہا اور ایک صاحب کو کہا کہ آپ کو 1 پینی دوں گا اور اس کو ڈبل کرتا جاؤں گا، جو انہوں نے اپنی کتاب میں مثال دی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی 3 ملین والا صاحب جو خوش ہیں اور 1 پینی والا جو ہے نا وہ اس نے لے تو لیا، لیکن وہ کہہ رہا جی بعد میں دیکھیں گے۔ تو وہ جو 3 ملین ہے وہ 1 پینی جو ہے وہ ہر روز ڈبل ہو رہی ہے، اور وہ چھٹے دن اس کی کیا ویلیو ہو گئی ہے، 6 روپے پہ آ گئی ہے، 16ویں دن وہ کتنی ہو گئی ہے، 21ویں دن وہ کتنی ہو گئی ہے، بہرحال 31ویں دن وہ جو 1 پینی ہے وہ 3 ملین سے 3 گنا ہو چکی ہے۔ تو ہماری چھوٹی چھوٹی جو کوششیں ہیں وہ ملٹیپلائی ہو کے بہت بڑا رزلٹ دکھا سکتی ہیں۔ اچھا اب دیکھیں لوکل نا اس طرح کے بڑے جملے ہم بولتے بھی ہیں، ایک قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے، یعنی وہ قطرہ قطرہ اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے اور دریا بن جاتا ہے۔ اچھا مجھے ایک اور کمال کی چیز لگی اس کتاب میں، وہ یہ کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کے نتیجے دکھ رہے ہیں یا نہیں دکھ رہے، وہ کہیں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ جی ایسے یعنی ہم انسانی ایک بہت بڑی کمزوری بھی ڈیرن ہارڈی بتاتا ہے، انسان ان نتیجوں کو مانتا ہے جو ٹینجبل ہیں، آنکھ دیکھتی ہے، حالانکہ خفیہ یا مخفی، یا سائنس میں اس کو لیٹنٹ کہتے تھے، لیٹنٹ انرجی کا ورڈ بھی ہوتا ہے، جو مخفی ہے چھپا ہے وہ بھی نتیجہ ہے، اور کہیں وہ اکٹھے ہوتے ہوتے آخر کار جب وہ سامنے آتا ہے ایک دم ٹینجبل کی شکل میں سامنے آتا ہے، بڑے ظاہری نتیجے کی شکل میں، بندہ کہتا ہے یہ کیا ہو گیا، وہ پتہ لگا وہ اکٹھا ہو رہا تھا، دکھ نہیں رہا تھا، لیکن جب دکھا ہے، مثلا اللہ نہ کرے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، وہ ہارٹ اٹیک کی کمیٹی اس نے کئی سالوں سے ڈالی ہوتی ہے، اتنے بڑے چیزی برگر کھا کے اور کوکا کولا اسپرائٹ پی کے، ایکسرسائز نہ کر کے، بیٹھ کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے اتنے پاپ کارنز کھا کے، وہ کرتے کرتے کہیں بم تیار ہو جاتا ہے، اور جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ ہارٹ اٹیک مجھے کیوں ہو گیا، میں نے ایسا کیا کیا۔ وہ پچھلے کئی سالوں کے سگریٹ، وہ سٹریس، وہ چیزی برگر، وہ ساری چیزیں اکٹھے ہوتے ہوتے ہارٹ اٹیک کی شکل میں ظاہر ہو گئیں۔ اور اسی طرح وائس ورسا آپ کسی کی کامیابی کو دیکھتے ہیں، وہ ایک دن میں نہیں ہوتی، پیچھے پوری کی پوری ایک کہانی ہوتی ہے، قدم قدم رکھتے رکھتے آخرکار ایک مکمل کہانی بنی ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز ایک دم سے، حادثہ ایک دم سے نہیں ہوتا، تو وہ جو حادثہ ایک دم سے نہیں ہوتا وہ کہیں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب دکھتا ہے تب پتہ لگتا ہے کتنا بڑا حادثہ تھا۔ اچھا ایک چھوٹی سی چیز شاہ صاحب اس میں ڈیرن ہارڈی کی مجھے اور بڑی مزے کی لگی، جو ایک تو ہے ہماری ایفرٹس جو ہم اکٹھی کر رہے ہیں اور وہ ایک بعد میں بڑا نتیجہ دیتی ہیں۔ ایک چیز اس نے بڑی اچھی جو ہے نا اس میں ڈسکس کی کتاب میں، اس کا نام ہے چوائسیز۔ اس نے کہا 1 سنگل میٹر، ایک واحد ایسی چیز جو آپ کی زندگیوں پہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، وہ ہیں آپ کی چوائسیز۔ جو بعد میں آنے والے آپ کی زندگی کے واقعات ہیں وہ آپ کی چوائسیز کی ایکیومولیشن ہے، اس کی چوائسیز کا جو ہے نا اکٹھا ہونا وہ کسی نتیجے پہ منتج ہو جاتا ہے، کسی نتیجے پہ مرتکز ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا جی جب آپ سب سے پہلے اپنی چوائسیز کو امپروو کریں، جو بندہ اپنے لحاظ سے اس نے 3 چیزوں کی جو ہے نا مثال دی چوائسیز میں، کہ اگر آپ نے فٹنس گولز چاہیے آپ کو تو آپ چوائس کریں کہ مجھے کیا فٹنس کا گول چاہیے، اگر آپ کو ہیلدی ہونے کا گول چاہیے، اگر آپ کو ویلدی ہونے کا گول چاہیے، اگر آپ کو ریلیشنز کے اچھے ہونے کا گول چاہیے، تو ان سب کی چوائسیز کو پہلے سے جو ہے نا وہ سارٹ آؤٹ کر لیں، پہلے سے ایک دفعہ اپنی چوائسیز کو جو ہے نا وہ بڑا اچھا رکھیں۔ وہ آپ کی اچھی چوائسیز ہی کل کو جا کے آپ کو بڑا اچھا نتیجہ جو ہے نا انلیش کر سکتی ہیں۔ صحیح، اچھا انتخاب
اچھے نتیجے کی طرف لے کر جاتا ہے. اچھا ایک اگین وہ نالج کے حوالے سے بڑا اچھا بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی کہ ایک شخص جو روز کچھ پڑھتا ہے, روز کچھ سیکھتا ہے, روز اچھا سنتا ہے, کچھ سالوں کے بعد وہ خود علم کا منبع بنا ہوتا ہے اور دنیا اس کے پاس سوال لے کے آتی ہے, اسے گائیڈنس لیتی ہے, اس کی کہی ہوئی بات کو نوٹ کرنے لگ پڑتی ہے. ہم اس وقت کو دیکھتے ہیں جب اس کی کہی ہوئی بات کو نوٹ کیا جا رہا ہے, وہ وقت نہیں دیکھتے جب اگین ایک ورقہ, ایک کتاب, ایک ویڈیو, ایک آڈیو, ایک پوڈ کاسٹ اکٹھے ہوتے ہوتے اس کے کانسیپٹس کی لیئرز بن رہی تھی. اچھا یہ بھی ساتھ بڑی ایک شاندار بات وہ ایڈ کرتا ہے کہ کمپاؤنڈ افیکٹ زندگی کے ہر شعبے میں. جب میں نے پہلی بار کمپاؤنڈ افیکٹ کتاب دیکھی نا شرجیل بھائی, تو کتاب دیکھ کے مجھے لگا شاید یہ اکاؤنٹنگ کی, فائنانس کی یا پیسوں اور ویلتھ کے حوالے سے کوئی کتاب ہے, لیکن ڈیرن ہارڈی کو پڑھنے کے بعد پتہ لگا اس کتاب کو کہ یہ زندگی کے ہر شعبے میں امپرومنٹ کی کتاب ہے. اور یہ بھی دیکھیں ویسے ان کا کمال ہے, ہماری جو ٹیم ہے پروڈکشن کی وہ دکھائے گی کہ ڈیرن ہارڈی زندگی کے ہر شعبے کے لوگوں کے ساتھ پھر بات چیت کرتا ہے. یہ کتاب زندگی کے ہر شعبے میں سپورٹ کرنے والی کتاب ہے. آپ ہیلتھ میں, آپ ریلیشن شپ میں بڑی شاندار وہ بات کرتا ہے کہ اگر آپ اپنے رشتوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں وہ ایک دم سے بہتر نہیں ہو سکتے. میں بڑے لوگوں کو کہتا ہوں جی معذرت کر لو, معافی مانگ لو, اپنے ایکسپریشن بہتر کرو رشتوں میں. وہ کہتے ہیں جی ایک دن کیا کچھ نہیں ہوا. ڈیرن ہارڈی کہتا ہے کرتے رہنے سے آپ کے رشتے بہتر ہو جاتے ہیں, اور رشتے خدا نہ خواستہ خراب ہو گئے ہیں, طلاق ہو گئی ہے, کورٹ میں جانا پڑ گیا ہے, تو یہ بھی کمیٹی پڑی ہوئی تھی جو نکل آئی ہے. جی صحیح, جی صحیح, بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک چیز اس میں اور ڈیرن ہارڈی کسی جگہ جو ہے نا وہ ایک اپنی ٹاک میں کہہ رہا تھا کہ یہ خالی علم نہیں ہے جو آپ کی زندگی میں فرق ڈالتا ہے, یہ وہ عمل ہے جو اس علم کے ذریعے آپ کر رہے ہیں وہ آپ کی زندگی میں فرق ڈالتا ہے. ڈیرن ہارڈی جی فوکس کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ جب آپ کسی چیز پہ فوکس کرتے ہیں, تو اسٹیو جابز کا اس معاملے میں کہنا ہے کہ میں ان چیزوں سے محبت نہیں کرتا جو میں کر رہا ہوں, میں ان چیزوں سے بھی اتنا ہی محبت کرتا ہوں جو میں نے نہیں کی. نہ کرنا بھی میری زندگی میں اہم جو ہے نا وہ رول ادا کر رہا ہے. اور یہی بات اس نے ایگزیکٹلی وارن بفٹ کے بارے میں بھی کہی کہ وارن بفٹ کہتا ہے میرے پاس اگر 100 اچھی بزنس اپرچونیٹیز آتی ہیں نا, تو میرا کمال یہ ہے یا میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں ان میں سے 99 کو مس کر دیتا ہوں. میں کسی ایک کے لیے یہ اپنا تن من دھن سارا کچھ لگا سکتا ہوں, اسی پہ مرتکز کر سکتا ہوں, اسی پہ فوکس کر سکتا ہوں. اور اس نے اپنی کتاب کے اندر ایک جگہ یہ بھی کہا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ, یہ شاہ صاحب اپنے لیکچرز میں بھی کہتے ہوتے ہیں اکثر کہ کرنے کی چیزیں جو ہے نا عموماً کم ہی ہوتی ہیں, زیادہ تر چیزیں نہ کرنے والی ہوتی ہیں. ہمیں کیا کیا چیزیں نہیں کرنی, ان چیزوں کی طرف بھی جو ہے نا وہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ میں انٹرپرینور کے لیول سے آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ذرا سی کامیابی بھی آتے ہیں نا, تو وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو لیگ سٹریچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ لیگ سٹریچ کرنے میں جو ہے نا ان کو وہ لیپ جو ہے نا, جو چھلانگ ہے نا, وہ ان کو اور تو کچھ نہیں سکھاتی, جو نیچے گرتے ہوئے اڑنے کا طریقہ سکھا دیتی ہے. تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم جو ہے نا ہمیشہ کامیابی کی طرف آپ کو آسانی سے لے کے جاتے ہیں. اور اپنا فوکس لوز نہ کرنا, اپنا فوکس ان چیزوں کے اوپر رکھنا جو کہ ضروری ہیں چیزیں. وہ ضروری چیزیں ظاہر ہے آپ کے, اگر آپ فائنانس اور بزنس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کی چند چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ ریلیشن شپس دیکھ رہے ہیں تو ان میں بھی وہ 80-20 والا رول اگر ہم اپنا ذہن میں لے کے آئیں تو چند چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ان چیزوں کو جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا مد نظر رکھنا, ان چیزوں کو مقدم رکھنا ہمیشہ سے. اسی طرح ہمارے اس نے ہیلتھ اینڈ فٹنس کے بارے میں بتایا کہ اس میں بھی ہر چیز کے لیے فریک ہونا ضروری نہیں ہے. ہم ہر چیز کے لیے جو ہے نا خپتی ہو جائیں, ہر چیز کے لیے ڈائٹ پلان اور سب چیزوں کو, چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی اہمیت آپ کو بلڈ کرتی ہیں. جی میں چاہوں گا کہ ہماری جو پروڈکشن ٹیم ہے وہ ڈیرن ہارڈی کی اس کتاب کی بہترین کوٹیشنز آپ کے ساتھ شیئر کرے اور اس کے کی نوٹس کے کچھ پوائنٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرے. اپنا بڑا خیال رکھیے گا, ہم نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں.